اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ تجوید کے حوالے سے ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو بھی پڑھیں گے اس سے پہلے تھوڑی سی دہرائی کرواؤں گا میں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا اور اس میں بھی دو چیزیں سیکھیں کہ حروف کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حرکات کے بارے میں سیکھا، حرکات و اعراب، تنوین یعنی اس کے بارے میں پڑھا۔ حرکات میں پھر کھڑی حرکات اور پڑی حرکات، کھڑی حرکات کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، پڑی حرکات کو کم لمبا کرتے ہیں۔ اس کا پھر طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے ان کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح تشدید اور سکون کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ہم زیادہ توجہ سے اہمیت دینے لگ جائیں تو ہمارا 50 سے 60% قرآن مجید درست ہو سکتا ہے اگر ہمارا تلفظ بہتر ہو، مخارج کے ساتھ ہم حروف تہجی کو ادا کر سکتے ہوں۔ تو اگر ہم صرف حروف مدہ پہ دھیان دیں اور اس کے ساتھ کھڑی حرکات پہ دھیان دیں تو ہمارا 50 سے 60% قرآن مجید جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے کل دیکھا کہ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں اور ان پہ قلقلہ کب کیا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے جب وہ ساکن ہوں یا ان کو ساکن کیا جائے، ان پہ سکون عارضی طور پہ کیا جائے تب قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اور حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ موٹے حروف ہوتے ہیں، وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حروف حلقی یہ 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ جو شروع میں لکھے ہوئے ہیں یہ حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ادنا حلق کہا جاتا ہے یہ کوے کے ساتھ والے حصے کو۔ وسط حلق وہ درمیانی حصہ ہے، وہ اوپر سے کریں یا نیچے سے کریں وہ درمیانی رہنا ہے۔ اور ایک ہے اقصیٰ حلق، اقصیٰ دور والا حصہ، جیسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے نا اس کو، اقصیٰ دور والا حصہ۔ تو یہ جو بظاہر سامنے ہمیں پہلے نمبر پہ نظر آ رہا ہے یہ پہلے نمبر پہ ادھر سے نہیں ہے، جہاں سے گلا شروع ہو رہا ہے ہمارا وہاں سے نہیں، جسم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نیچے سے اوپر کو تو پھر یہ پہلے نمبر پہ آئے گا، یہ اقصیٰ حلق سے نکلے گا۔ اس کا میں نام بھی لکھ دیتا ہوں، اقصیٰ حلق۔ یہ وسط حلق اور یہ ادنا۔ تو ان کی ادائیگی خاص طور پہ دھیان سے تھوڑی سی کی جاتی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو جب ہم نے پڑھا تھا تنوین یا نون ساکن، تو تنوین یا نون ساکن کے قواعد جب ہم پڑھیں گے تو ان میں سے جو پہلا قاعدہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اظہار۔ آپ ان کو حروف حلقی یا حروف اظہار بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آسانی کے لیے میں نے لکھ دیا حروف حلقی یا حروف اظہار۔ یعنی ان کے اوپر جب ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں عام مطلب قرآن مجید کے اندر منہم، اب یہاں پہ دیکھیں اس کی مثال ہے نا، منہم۔ تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، نون ساکن کے بعد کون سا آ رہا ہے، ہا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، منہم نہیں، منہم بھی نہیں، منہم، بس نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، پتہ چل جائے کہ یہاں پہ نون ہے، اس کے بعد ہم پورا لفظ پڑھ دیں گے۔ تو اسی طرح حمزہ آ جائے، عین آ جائے،
ہا آ جائے، جیسے وہ لفظ آتا ہے علیمن حکیمہ، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد، تنوین ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے، یہ ہے، یہ مطلب اس کو آپ یہاں لے جائیں، ہا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم یہاں بھی آواز کو ظاہر کر دیں گے، اس کو غنہ وغیرہ نہیں کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے نون جیسی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روک کے گھمانا۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید لفظ لمبا کرتے ہیں، لمبا نہیں کیا جاتا ہوتا۔ غنہ میں آواز کو روکا جاتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے نہ سامنے، کسی طرف نہیں لے کے جاتے، ادھر ہی روکنا ہے ہم نے۔ جیسے ایک لفظ ہے انا، اور ایک لفظ ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ اب یہاں پہ ہم غنہ کریں گے تو یہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا، ان، اور اس کو ہم لمبا بھی کریں گے۔ یہ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ اس میں لمبا کرنے کی مثال بھی ساتھ میں سمجھ آ سکے۔ ان، اور یہ ان، بس یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ یہاں پہ صرف غنہ ہوا ہے، یہاں پہ ساتھ لمبا بھی ہوا ہے۔ لمبا کیوں ہوا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ بن جاتا ہے، الف مدہ، مد کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر دیں گے۔ تو بس یہ دونوں کا فرق دوبارہ سے ذہن میں رکھیں۔ ان، یہ غنہ ہوا ہے، ان، یہ غنہ کے ساتھ لمبا بھی ہوا ہے، پہلے ان یہ غنہ ہوا، پھر نا جب کیا تو یہ لمبا ہوا۔ تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم لمبا نہیں کر رہے۔ یہ غلط فہمی کافی لمبے عرصے تک لوگوں میں پائی جاتی ہے، بڑی عمر تک بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ یہاں پہ غنہ ہی کرنا ہے یا لمبا بھی کرنا ہے۔ وہ کر دیتے ہیں جی ان، تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی لمبا نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں جی غنہ کیا ہم نے، غنہ نہیں ہے یہ، اصل میں یہ لمبا ہم کر رہے ہیں۔ ان، یہ غنہ ہے، ان، یہ لمبا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بس 6 حروف میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کے وہ یہ بھی یاد کرنے ہیں، حروف یرملون، یہی ہے اصل میں جو میں نے یہاں پہ کھول کے لکھا ہے ان کو۔ ان میں سے ہم نے ان کے 2 گروپ بنا لینے ہیں یرملون کے۔ ان کو آپ یہ نام بھی دے سکتے ہیں، حروف ادغام یا یرملون، ٹھیک ہے۔ ان کے 2 گروپ بنائیں گے، یہ بالغنہ اور یہ بلا غنہ۔ بس یہ لکھ کے اس کے بعد کلاس ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ آئیں گے 4، یا، میم، واو، نون، اور یہاں پہ آئیں گے 2، را اور لام۔ ان پہ جب ہم جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ آئیں گے تو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ آئیں گے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔